آپ دیکھ رہے ہیں کڈز سٹوری ٹائم وتھ حسن علی اردو سٹوریز۔ ہر نئی کہانی کے لیے سبسکرائب کریں۔ بچوں، آج ہم سنیں گے ایک اور عظیم نبی کی کہانی جنہیں دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی ایمان، صبر اور اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنے کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں دادا ابو اور حسن علی کی محفل میں، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ بیٹا، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی دوست بنایا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس دور میں لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر کے بڑے بڑے بتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ مریم 42۔ ترجمہ: ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں؟ لیکن ان کے والد نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ موڑتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک حکمت بھرا طریقہ اپنایا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ترجمہ: پھر جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا، میں ایسے کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جائے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب انہوں نے چاند کو نکلا دیکھا، کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اے میری قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور پھر اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ: میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم سب ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی کو مانو جو سب کچھ کا خالق ہے۔ قوم غصے میں آ گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور شرک سے بچیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کے بت توڑے اور پھر ان پر کیا گزری۔